والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا. کرم ہے حق تعالی کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم گنہگاروں کو جمعہ کے موقع پر یہاں پر جمع فرمایا. عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے مختصر سے حصے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بلا شبہ پروردگار عالم اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. معزز سامعین کرام،
اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ کے اندر اپنا قانون بیان فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے حالتوں کو بدل دیا جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حالت تبدیل ہو جائے اور تم پر رحم کیا جائے، تم پر اللہ کی مدد ہو، اللہ کی نصرت ہو، اور اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ تمہارے ساتھ کرے، تو تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل دو۔ جب تم اپنے آپ کو جب بدل دو گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں تمہارے شامل حال ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی مدد فرماتا ہے، لیکن شرط ایک رکھ دیا، وہ شرط یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے آپ کو بدل دو، تم اپنے آپ کو بدل دو۔ مطلب کیا؟ بدلنا کیا مطلب؟ تو کیا غذاؤں کے اندر تبدیلی لا لے، یا پھر چال و چلن کے اندر تبدیلی لا لے، یا پھر بول چال کے اندر تبدیلی لا لے؟ تو کن چیز کے اندر بدلنا ہے؟ تو اپنے آپ کو بدلنا ہے، تو کس چیز کے اندر اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ تو اگر یہ تمام چیزوں کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینا ہے، شریعت کے مطابق اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دینا ہے۔ ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا کمانا، ہمارا ہر وہ کام شریعت کے مطابق ہو جائے، اپنی مرضی نہیں، شریعت کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو فنا کر دے تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس بندے کے ساتھ ہوگی۔ آج عزیزان محترم بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کی حالتوں پر ایک طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر رحم کریں گے، ہم مسلمانوں کے لیے ہر ان کی تکلیف میں ہم ساتھ دیں گے، اور ایک طرف یہ دعوے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وہی اسلام پر ناپاک کوششیں کر رہے ہیں کہ اسلام کے قوانین کو میٹ دے، اسلام کے قوانین کے اندر رد و بدل کر دے، اسلام کے قوانین کو بدل دیا جائے، اور چند ایسے زر خرید عورتوں کو لے کر ان کے ذریعے سے یہ ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کے قوانین کو بدل دیا جائے۔ عزیزان محترم ذرا غور کرے کہ اسلام کا قانون ایک اٹل قانون ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی رد و بدل ہم مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اور عزیزان محترم یہ قانون کسی بندے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ اس کے اندر بدل دیا جائے، ہندوستان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے کہ ہندوستان کی حکومت اسے بدل دے کہ یہ قانون ہم نے بنایا، یہ قانون ہم بدل دیں گے، یہ ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ یہ قانون بنایا ہوا قانون ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا نہیں ہے، سارے بندوں کے پروردگار کا بنایا ہوا قانون ہے۔ عزیزان محترم جب رب کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر رد و بدل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں عزیزان محترم؟ اسلام کا چاہے کسی بھی حکومت کا ہو، یہ مسلمہ قاعدہ ہے، جو قانون جہاں پر بنا ہے وہاں پر بدلتا ہے۔ یہ تو مسلمہ قانون ہے، اس کو ہر کوئی مانتا ہے کہ ہندوستان کا قانون ہندوستان کے اندر بدلا جا سکتا ہے، لیکن ہندوستان کے قانون کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کو بدل دے، اور پاکستان کے قانون کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کے قانون کو بدلے،
اور یہ دونوں ممالک کو اگر ایک جا جمع بھی کر دیا جائے، یہ دونوں ممالک ایک جا جمع ہو کر اپنے متفقہ فیصلے کے طور پر بھی وہ امریکہ کے قانون کو نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ امریکہ کا قانون امریکہ کے اندر بنایا ہوا ہے، جاپان کا قانون جاپان کے اندر بنایا ہوا ہے، افغانستان کا قانون افغانستان کے اندر بنایا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ کا قانون ساؤتھ افریقہ کے اندر بنایا ہوا ہے، تو ہندوستان کا قانون ہندوستان میں بنایا ہوا ہے اور امریکہ کا قانون امریکہ کے اندر بنایا ہوا ہے۔ تو جو قانون جہاں پر بنا ہے وہیں پر بدلا جا سکتا ہے۔ یہ قانون ہندوستان کے اندر بنے ہو اور امریکہ کا قانون اس قانون کو نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ یہ مسلمہ قاعدہ ہے، جو قانون جہاں پر بنا ہے وہاں پر بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ شریعت ہے، شریعت ہندوستان کا قانون نہیں ہے جو ہندوستان کے اندر بدلا جا سکے۔ نہ ہندوستان میں یہ قانون بنا ہے، نہ ہندوستان کے اندر یہ قانون بدلے گا۔ یہ قانون تو اللہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس قانون کو بدلنے کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کسی ملا کو تک نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو اس کے بدلنے کا حق ہے اور اللہ اور اس کے رسول ہی بدل سکتے ہیں۔ سارے مسلمان بھی ایک جا جمع ہو کر، سارے مسلمان صرف ہندوستان کے نہیں، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے علماء بھی ایک جا جمع ہو کر اگر سمجھے کہ شریعت کے قانون کو بدل دے تو ہرگز ہرگز نہیں بدل سکتے۔ کیوں؟ یہ قانون کسی ملا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور یہ قانون ہندوستان کا قانون نہیں ہے، نہ ہندوستان میں یہ بنا ہے نہ ہندوستان میں یہ قانون بدلے گا، یہ من جانب اللہ قانون ہے۔ عزیزان محترم، تو مذہب اسلام کا قانون بدلنے کا کسے حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی کے اندر بیان فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور ایک مقام پر ارشاد فرما دیا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کے اندر بیان فرما دیا کہ اے لوگوں، کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ جس قانون کو اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا حکم دے اس معاملے کے اندر رد و بدل کرنے کا ہرگز ہرگز حکم نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جب سارے مسلمان ایک جا جمع ہو کر اسلام کے قانون کو نہیں بدل سکتے تو یہ ہندوستان یہ غیر کو بدلنے کا کہاں سے حق حاصل ہو گیا؟ عزیزان محترم، لیکن سب سے پہلے آپ حضرات سے یہ اپیل کرنا ضروری ہے کہ اسلام کے قوانین کو سب سے پہلے سمجھے، غیروں کے حامی ہو ملانے سے پہلے وہ صحیح کر رہا ہے، کچھ صحیح نہیں کر رہا۔ عزیزان محترم، اسلام پر انگلی اٹھا رہا ہے وہ اتنا پاکیزہ اسلام جس کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر، جس کے تعلیمات کو دیکھ کر غیر مسلمان ہو رہے ہیں، غیر مسلمان ہو رہے ہیں۔ آج اس اسلام پر انگلیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مسلمان جو دنیا کے اندر ترقی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، دنیا کے اندر آگے بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، لیکن جب اگر اس سے پوچھے، اگر پیچھے دکھائی دے رہا ہے تو اسلام کے لحاظ سے پیچھے دکھائی دے رہا ہے، اسلام کی تعلیمات کے لحاظ سے پیچھے دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر عزیزان محترم، طلاق کے مسئلے کو مدعا بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عورتوں پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ آخر عزیزان محترم، اسلام کے قانون کو سمجھے، اسلام اتنا پاکیزہ تعلیمات دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اسلام کے تعلیمات ایسے ہیں کہ اگر عورتوں کے حقوق اگر میں بیان کرتا چلوں
تو عورت کا مقام و مرتبہ اسلام نے اتنا اعلیٰ و عرفہ رکھا ہے، اگر میں بیان کرتے چلوں تو آپ کی عقلوں دنگ رہ جائے گی. کیا اتنا بڑا مقام عورتوں کو اسلام نے دیا ہے؟ کون سا ایسا مذہب ہے بتاؤ عزیزان محترم؟ اسلام یہ حکم دے رہا ہے، عورت کی عزت یہاں تک بتائی ہے اور اس کا وقار یہاں تک اسلام بتا رہا ہے. اگر بچہ پیدا ہو جائے، فقہ کا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا حق دیا، یہ جاننے کے لیے میں مکمل بحث اس پر نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. عورتوں کے اتنے حقوق اسلام کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اگر بچہ پیدا ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے کی بھی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے. یہ لکھ کر رکھ لے عزیزان محترم، وہ ذمہ داری بنتی ہے باپ پر، بنتی ہے والد پر، بنتی ہے کہ اس کا انتظام کرے، اس کے لیے دیکھ بھال کرے اور اس کو اچھی تربیت دے اور اس کی غذا فراہم کرے اور اس کو صحیح طور پر اس کو نگہبانی کرے. یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں. عزیزان محترم، بچے کی دیکھ بھال کرنا یہ اور بات ہے کہ اپنی محبت میں، اپنے لختے جگر کی محبت میں، اپنی ممتا میں اسے پرورش کر رہی ہے. اگر وہ انکار کر دے کہ میں بچے کو دودھ نہیں پلاؤ گی تو کسی مرد کو ہاتھ چلانے کی اجازت نہیں ہے. طلاق کے مسائل تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پر گفتگو کریں گے. طلاق کے مسائل تو دور کی بات ہے کہ جھٹ سے طلاق دے دیا، طلاق کا غلط استعمال کر دیا، عورت پر ہاتھ اٹھا دیا، اس کو مار پیٹا، یہ تو دور کی بات ہے. عزیزان محترم، عورت پر مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو بچے کی کیسا پرورش نہیں کرے گی، مار نہیں سکتا، ڈانٹ نہیں سکتا اور زبردستی نہیں کر سکتا کہ بچے کو دودھ پلانا تیری ذمہ داری ہے، یہ زبردستی نہیں کر سکتا. عزیزان محترم، اسلام یہ قانون بتا رہا ہے، اسلام یہ ضابطہ بتا رہا ہے، اسلام ہم کو یہ تعلیمات دے رہا ہے. عزیزان محترم، اسلام کی تعلیمات کو سب سے پہلے سمجھے. اسلام شادی کرنے کے بعد اسی لیے کہا جاتا ہے شادی کرو تو اپنے آپ کو ان کیٹیگری کے اندر مت رکھو جس طرح سے ایک جانور بھی زندگی بسر کرتا ہے، ایک انسان بھی زندگی بسر کر رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو شامل مت کرو. اسلام کے اندر حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، مرد کا یہ حق ہے، عورت کا یہ حق ہے، سارے تفصیلات کو بیان کر دیا گیا ہے. لیکن آج میرا ٹاپک وہ نہیں ہے کہ وہ تفصیلات میں جاؤں میں، تو الغرض آپ کو صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ اسلام کے اندر میاں بیوی کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. اولاد نیک ہونے کے لیے کیا کیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلائے ہیں. اے لوگو، تم اپنی اہلیہ سے ملو تو جانوروں کی طرح برتاؤ مت کرو. حدیث پاک کے اندر ذکر کر دیا گیا کہ دعا پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اور جب تم مباشرت کرو اللہ تبارک و تعالی نیک صالح اولاد تم کو عطا فرمائے گا. آج کہاں ہے عزیزان محترم؟ اسلامی تعلیمات کو مسلمان سمجھا ہی کہاں ہے. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر تم پر رحم کیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنا چاہے تو تمہارے لیے شرط ہے کہ تم اپنے آپ کو بدل دو، اپنے آپ کو بدل دو. ہم بدلیں گے نہیں. اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سر پٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا، مسلمانوں کے حالتوں پر افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ صدار اللہ کا کلام بیان کر رہا ہے، لاکھوں جلسے رکھنے سے، جلوس نکالنے سے تبھی فائدہ ہوگا جب اللہ کے کلام پر ہم عمل پیرا ہو جائے. اللہ کے کلام پر کے مطابق انسان اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھال دے تو یقیناً عزیزان محترم وہ دن دور نہیں کہ حکومت مسلمانوں کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دے گی اور مسلمانوں سے پوچھنے لگے گی بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے سامنے جھکا دے گا. زندی مثال دیکھ لے عزیزان محترم، رمضان المبارک آتا ہے،
کیا ہوتا